بسم اللہ الرحمن الرحیم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين اهدنا الصراط المستقيم. صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان صراط مستقیم کے موضوع پر گفتگو ہے اور بات یہاں تک آئی ہے کہ جب حضور سرور کائنات اس دنیا سے عالم انوار کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت مسلمانوں میں 3 طبقے تھے، 3 طرح کے گروہ تھے جن سے رہبری لی جا سکتی تھی، یا جو رہبری کر سکتے تھے یا جو رہبری کے واسطے منتخب کیے جا سکتے تھے. ایک اصحاب رسول کا گروہ، ایک ازواج رسول کا گروہ اور ایک اہل بیت رسول کا گروہ. اگر عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہ ہوتا اور یہ تینوں گروہ مل جل کے کام کرتے رہتے تو ہم 1400 برس بعد کے مسلمانوں کی کیا مجال تھی کہ ہم ان کے متعلق کوئی گفتگو کرتے یا کوئی تبصرہ کرتے یا کوئی کمنٹ کرتے. لیکن تاریخ کے اسطول نے جس 1400 برس پر تاریخ اسلام محیط ہے ہمیں یہ دکھایا کہ آپس میں اختلافات ہوئے. اگر اختلافات خالی نظریاتی اختلافات تک محدود رہتے تو ہم یہ سوچتے کہ یہ علمی اور فکری اختلافات ہیں، لیکن اختلافات میدان جنگ تک آ گئے اور اختلافات تلواروں کے ذریعے طے ہونے لگے اور اختلافات میں یہاں تک بات بڑھی کہ ایک دوسرے سے بالکل علیحدگی اور ایک دوسرے کی زبردست دشمنی ہمارے سامنے آئی. ہم بالکل نیوٹرل ہو کے، بالکل الگ تھلگ ہو کے جب سوچتے ہیں اور تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کو دربار سے لے کے میدان تک، گھر سے لے کے مقتل تک اختلافات کی خلیجیں گہری ہوتی نظر آتی ہیں. تو اگر ہم خالی ایک بالکل ناسمجھ اور سیدھے سادے آدمی ہوں تب تو بات الگ ہے کہ جس مسلک کے اوپر پیدا ہوئے اسی کے اوپر مر گئے، نہ مڑ کے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، جو ماں باپ نے بتا دیا اسی کو مان لیا، جو مولوی صاحب نے کہا اسی پر ایمان لیا. اگر اسلام کچھ ایسی اس قسم کی چیز ہے تو ایسا مسلمان ہونے کو ہمارا دل نہیں چاہتا جس میں فکر پر پہرے بیٹھے ہوئے ہوں، ذہن کے اوپر قدغن ہو، سوچنے پر پابندی ہو اور بس جو ہم نے کہہ دیا خبردار اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، وہی صحیح ہے. تو یہ بات اگر ایسی بات ہے کچھ تو اس بات کے لیے ہمارا دل قبول نہیں کرتا. اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے مسلمان بن کے جئیں کہ جس کو بند کر دیا جائے کسی کوٹری میں کہ اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے، بس یہیں تمہیں کھانا ملے گا 2 وقت اور یہیں رہو اور یہیں جیو. بس ایک دفعہ بات بھیجنے میں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر پڑھنے لکھنے سے، غور کرنے سے، جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم ان معاملات کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، یہ سب قرآن نے کیوں کہا ہے، ہم کو دعوت غور و فکر کیوں دی ہے. افلا یعقلون افلم یتدبرون افلا یعلمون. کیا تم نہیں سمجھتے ہو، کیا تم نہیں جانتے ہو، کیا تم غور نہیں کرتے ہو، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو. یہ بار بار جو ٹہوکے دیے ہیں قرآن نے نہ جانے کتنی دفعہ، یہ تو کوئی اس حساب سے پڑھنے بیٹھے ہو گنے تو بتا سکتا ہے. میں اس کی صحیح فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
ان کے ذہن میں ہوگا کہ اس طرح کے جملے قرآن میں بار بار آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری فکری صلاحیتوں کو ابھار رہا ہے. قرآن جو ہے وہ ہم کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے. قرآن جو ہے وہ ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب ہے کہ جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, جو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے, جو دماغ کو میدان میں اتارتا ہے کہ اپنی فکر اور اپنی سمجھ بوجھ کو اپلائی کرو مذہب کے معاملے میں. اچھا, دوسری بات اس سے زیادہ عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی. تو جب تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کی اپنی فکر ہے, آپ کو اپنے دماغ سے سوچنا ہے. تقلید کا مسئلہ تو یہ ہے کہ عالم نے کہا کہ بھائی یوں نہیں یوں, جی ان کا جی سرکار ہم نے مان لیا. ان کا اصول دین میں تقلید نہیں ہے. توحید کو تمہیں اپنے دماغ سے ماننا ہے, نبوت کو تمہیں اپنی فکر سے ماننا ہے, امامت کو تمہیں اپنی عقل سے ماننا ہے, عدل و قیامت کے واسطے تمہیں اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. تمہارے باپ نے کہہ دیا تم نے مان لیا, تمہارے استاد نے کہہ دیا تم نے مان لیا, تمہارے پیر نے کہہ دیا تم نے مان لیا, تو وہ مانا ہمیں قبول نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ اگر باپ کے کہنے سے مانا, استاد کے کہنے سے مانا, پیر کے کہنے سے مانا, گرو کے کہنے سے مانا, تو جس دن گرو بدل گئے, استاد بدل گئے, ہم بھی بدل گئے. اور ہمارے ہم نے لہذا اسلام اپنے دماغ کے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. کیا اپنی فکر پر بھروسہ کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا مال کھوٹا ہوگا وہ ہمیشہ اندھیرے میں بیچے گا, ہمیشہ اکیلے میں بیچے گا, ہمیشہ یہ کہے گا لے جائیے بس بھروسہ کر کے, آپ بہت اچھا مال ہے, خرابی نہیں پائیں گے کوئی اس میں. اور جس کا کھرا مال ہوگا زوردار روشنی کرے گا, طاقتور بلب لگائے گا تاکہ آدمی کھڑے کھوٹے کو پرکھ سکے. آپ کہیں میں 2 نہیں 4 آدمی لاؤں گا اپنے ساتھ, وہ کہے گا نہیں 4 نہیں آپ 40 آدمی لائیے, اور بڑے بڑے جوہری لائیے. آپ ہمارے پاس نقلی جواہرات نہیں ہیں, اصلی ہیں. اور دکان سے نکل کے آفتاب کی روشنی میں آئیے, یہاں دیکھیے اطمینان سے. آئی گلاس لائیے, جو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو, جو بھی طریقے ہوں سب استعمال کیجیے. جب اس کو ڈر نہیں ہے اور نقلی مال نہیں بیچ رہا ہے تو پریشانی کا ہے کہ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جہالت کے اندھیرے میں ہم اپنا مذہب نہیں بیچنا چاہتے, علم کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں. اور ہمایام نے جہالت کے اندھیرے میں اسلام کا سودا نہیں ہوگا, علم کی روشنی میں اسلام کا سودا ہوگا. تقلید فروع دین میں چلے گی اس لیے کہ اس میں اجتہاد ممکن نہیں ہے ہر آدمی کے لیے. ہر آدمی کے لیے اس میں اجتہاد ممکن نہیں ہے. وہ ایک مخصوص معیار علم ہے, جہاں تک آپ کو جانا ہے وہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. لیکن اصول دین میں ہم نے آپ کی فکر کو ابھارا ہے کہ تمہاری فکری صلاحیتیں جو ہے وہ اوپر اٹھیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم کیا ہو. عزیزان گرامی, اسی لیے اسلام وہ دین ہے کہ جس کی کتاب علم ہے, جس کا رسول شہر علم ہے, جس کا امام دروازہ ہے شہر علم کا, جس کا رب وہ ہے کہ جہاں علم عین ذات ہے. تو ایسے مذہب میں آنکھیں بند کر کے مان لینے کی کوئی تھیوری نہیں ہے. تو چونکہ بزرگان اسلام کے درمیان ہم نے اختلافات دیکھے, اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک ایسی سامنے کی بات ہے کہ میں کہوں دبئی میں حسینیہ زہرا بنا ہے, تو بنا ہی ہوا ہے. اب اس کے اندر کون سا جھگڑا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں نہیں بنا ہے. اگر آپ دبئی گئے ہیں, واقف ہیں دبئی سے, تو آپ کو معلوم ہے کہ بنا ہے. کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں. تو بزرگان اسلام میں اختلافات کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ہوئے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس لیے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے. تو اب ہم کدھر جائیں؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم قرآن سے رہبری حاصل کریں گے اور قرآن سے یہ پوچھیں گے کہ اے کتاب اللہ تو سپریم ہے,
تو اللہ کا کلام ہے، تو سب سے بڑی چیز ہے، تیرا بھیجنے والا وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔ ہم تجھی سے رہبری چاہتے ہیں اور تجھی سے ہماری رہنمائی ملے گی ہم کو، اس لیے کہ تو ہر مشکل کے وقت میں ہماری رہبر ہے، رہنما ہے، اور تیرے اوپر سب مسلمانوں کا اعتبار ہے۔ ہم کو صحابہ کا کیریکٹر بتا۔ کیریکٹرائزیشن ایک چیز ہے، کیریکٹرائزیشن ایک چیز ہے، دنیا میں انسانوں کے کیریکٹرز کو سمجھا جاتا ہے، کیریکٹرز کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو کیریکٹرائزیشن ایک سبجیکٹ ہے پورا۔ تو ہم قرآن سے چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سب کا کیریکٹر بتائے۔ صحابہ کا کیریکٹر کیا تھا بتائے؟ تو قرآن نے کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ رسول کے ساتھی جو کافروں پر شدید اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہونا چاہیے رسول کے ساتھ۔ قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن پاک صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں، اور بھی آیتیں ہیں، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ نرمی برتنے والے ہیں، کافروں کے ساتھ سختی برتنے والے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ بے شک ضرور سر آنکھوں پر ہم تو یہی کہتے ہی ہیں، اسی بات کی تو ہمیں توقع ہی تھی، یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسے حضرات اور ایسے بزرگان اسلام کی شان میں ایسی باتیں ہوں گی۔ بس فنشڈ، چیپٹر کلوز۔ اور کچھ بھی ہے یا یہیں پر ختم؟ کیا نہیں اور بھی ہے؟ اور کیا ہے؟ کہ ڈھونڈو قرآن میں اور ملے گا۔ پھر ڈھونڈنے لگے، آیت نکلی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکا تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے۔ ہیں یہ کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ حضور کو گمراہ اور بہتی باتیں کرنے والا کہاں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا؟ سب نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا۔ توجہ چاہتا ہوں، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کافروں کے لیے آئے، مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ نہ لفظ صاحب تو یہ بتاتا ہے کہ جو صحابی ہیں انہی کے لیے ہے۔ اچھا اور کچھ ہے قرآن؟ ہاں ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو، جب بات کر رہے ہوا کرو تو تہذیب گفتگو سیکھو، جس پچ پر رسول بول رہے ہیں اس سے نیچی پچ پر بولا کرو، اس سے اونچی پچ پر آواز نہ اٹھایا کرو۔ ہم تو علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، اپنے باپ اپنے چچا کے سامنے ادب سے بولتے ہیں۔ کبھی باپ کے سامنے کیا مجال جو آواز بلند کر کے بات کی ہو؟ کبھی کسی بزرگ کے سامنے جو خاندان کا ہے، رشتے میں بڑا ہے، اچھا جی جی آہستہ بولے اور سر جھکا کے بات کی؟ کبھی کیا ممکن جو یوں کر کے بات کی ہو؟ کسی عالم کے پاس گئے تو مسئلہ پوچھنا ہے تو آہستہ بولے، اور جو معیار علم بلند ہوتا گیا وہ تو پھر اسی حساب سے ہماری آواز دبتی گئی، یہاں تک کہ بعض وقت تو یہ دل چاہا اگر کسی بڑے ایسے جیسے مراجع تقلید وغیرہ کی بزم میں حاضری کا موقع ملا تو بول سکتے تھے، مگر دل نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا کہہ دے ہمارا مطلب تو آسان ہو جائے ہمیں ذرا سا، یعنی یہ ادب و احترام کی بات، ورنہ اور کچھ نہیں کہ کسی کو مولانا کو، کسی کو دوست کو جو کوئی پکڑے بھائی ایک مسئلہ پوچھنا ہے سر تم چلے چلو ساتھ، حالانکہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں مگر کہیں ان کی جناب میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی لفظ شایان شان ہم زبان نہیں جانتے نکل جائے تو برا ہوگا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ مقصد ہمارا نہیں ہے
لیکن زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی جملہ ہمیں تم چلے چلو. تو یہ منزل اور یہ احترام بزرگوں کا نہ کہ سرور کائنات. اور قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر آواز نہ اونچی کرو. آیت تو ہو سکتا ہے کافروں کے لیے ہو یہ آیت، ان کا واہ جو قتل کرنے کے واسطے گھوم رہے ہیں ان سے یہ کون کہے گا کہ آہستہ آواز میں بولو ان کے سامنے؟ جو قتل کرنے اور وطن سے جلا وطن کرنے کی طاق میں ہیں ان سے یہ کون کہے گا کہ آپ تمیز سے بات کیا کیجیے، آواز اونچی نہ کیا کیجیے؟ جی تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ انہیں مسلمانوں ہی کے لیے ہے. تو مسلمانوں ہی میں ایسے تھے جو رسول کی آواز پر آواز اونچی کر کے بات کرتے تھے. جی اور سنیے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہو کہ بھائی ہو سکتا ہے کافروں ہی کے لیے ہو یہ زبردستی ٹویسٹ کر کے مسلمانوں کی طرف لا رہے ہوں. لیجیے آخر میں ایک عجب آیت مل گئی کہ وہ نماز میں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ترکو کا قائمہ. اچھا اب یہ تو کافر نہیں ہو سکتے، جو نماز کی صفوں میں آ جائیں ان کے لیے تو اب آپ کہہ ہی نہیں سکتے کافر ہیں. جو حضور کو نماز جماعت میں چھوڑ کے چلے جائیں یہ تو وہ ہیں جو مسجد تک آ جائیں گے، جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے، جب ادھر ڈھول بجیں گے اور سامان بکے گا تو چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب کچھ ایسے بھی تھے. تو کیا نتیجہ نکالا ہم نے؟ نتیجہ یہ نکالا کہ نہ تو سب کو برا کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن تعریف بھی کر رہا ہے، اور نہ سب کو اچھا کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن مذمت بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزم میں دونوں طرح کا مجمع تھا، اچھے بھی تھے، عمدہ بھی تھے، پاک لوگ بھی تھے، قابل تعریف بھی تھے اور قابل مذمت بھی تھے. ایک 73 کلو ہوا، اس بڑے نے بتایا ہم تو بول نہیں سکتے. اب ازواج رسول، رسول کی بیویاں کا رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بالکل تسلیم مائیں ہیں. لیکن میں ایک دن مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں، آج ذرا سا 1-2 منٹ، بس زیادہ نہیں، ذرا 2 منٹ اس کو ایکسپلین کر دوں. ماں، رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. دیکھیے حساب سنیے گا، ایک ماں وہ ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے، ماں ہے آپ کی. اس ماں کی اطاعت آپ کا فرض ہے. اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ ماں جو ہے یہ اگر ناراض ہو جائے تو بخشش کے دروازے بند ہیں. یہ ماں جو ہے اس کا حق قرآن پاک نے بیان کیا ہے، حملت امہ وہنا علی وہن کہہ کے کہ اس کی ماں اس کے لیے دکھ پر دکھ جھیلتی ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتی ہے. یہ ماں جو ہے یہ بہت سے حقوق رکھتی ہے آپ پر، یہاں تک حق رکھتی ہے یہ ماں کہ صرف وہ معاملے جو حکم خدا ہیں وہاں پر تو اس کا حکم نہیں چلے گا اگر مخالفت میں حکم دے، باقی ہر معاملے میں آپ کے اس کا حکم چلے گا. صرف واجبات اسلامی جو ہیں ان کی اگر مخالفت کرے تو اس کی نہیں سنی جائے گی. تو کہے بیٹا روزہ نہ رکھو، رمضان آ رہا ہے، اس میں نہیں چلے گی. صبح کی نماز نہ پڑھو، سوتے رہو، اس میں نہیں چلے گی. لیکن اگر آپ مستحب بھی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہو، ماں کہتی ہے سو رہو. آپ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز صبح پڑھ کے، اور ماں نے کہا نہیں بیٹا تم سو جاؤ، تلاوت نہ کرو، تو آپ کا فرض ہے کہ سو جائیے، تلاوت نہ کیجیے. اس لیے کہ تلاوت امر مستحب ہے، ماں کا حکم واجب ہے. تلاوت ایک امر مستحب ہے اور ماں کا حکم ماننا جو ہے وہ فرض ہے. لہذا ماں کا حکم مانیے، آپ تلاوت بند کر دیجیے قرآن پاک. ثواب آپ کو زیادہ ماں کا حکم ماننے میں ہے، تلاوت کرنے میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر کہتی ہے نماز صبح نہ پڑھو
تو وہ نہ مانیے، 2 رکعت کی حد تک ضرور پڑھیے۔ رمضان کے روزے کی مخالفت کر رہی ہے تو اس میں اس کی نہیں چلے گی، اس میں آپ رکھیے۔ لیکن اگر آپ مستحبی روزے شعبان میں رکھ رہے ہیں یا رجب میں رکھ رہے ہیں تو کہتی ہے بیٹا گرمی بہت ہے تم روزے نہ رکھو، تو روزہ رکھنے میں ثواب نہیں ہے، روزہ کھولنے میں ثواب ہے۔ یہ کون سی ماں ہے؟ یہ وہ ماں ہے جس نے جنم دیا ہے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ ماں ہے۔ اور ایک ماں ہوتی ہے باپ کی زوجہ۔ آپ کے والد نے جتنی خواتین سے حفظ کیا ہو وہ سب آپ کی مائیں ہیں، جتنی خواتین سے آپ کے پدر بزرگوار نے حفظ کیا ہو وہ سب آپ کی مائیں ہیں۔ کن معنوں میں مائیں ہیں؟ کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان معنوں میں ماں ہیں کہ جیسے ماں سے نکاح حرام ہے ویسے باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ اور کیا آپ نے وہ بیوی جس سے آپ کے باپ نے نکاح کر لیا وہ آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے، فار ایور کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ کی ماں ہو گئی، آپ کی اولاد کی ماں ہو گئی۔ نہ آپ اس سے رشتہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا بیٹا اس سے رشتہ کر سکتا ہے، نہ آپ کے بیٹے کا بیٹا اس سے رشتہ کر سکتا ہے، وہ سب کی ماں دادی ہو گئی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے جملہ احکام کی پابندی بھی آپ کریں، اور ہمایام نے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے جملہ احکام کی پابندی بھی آپ کریں، وہ اس کو ایک آنر و اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ آپ کی محرم ہو گئی اور آپ کا نکاح اس سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اس لیے کہ وہ آپ کے والد کی زوجہ ہے اور آپ کے لیے حکم ماں میں ہے۔ ازواج پیغمبر جو امت کی مائیں ہیں وہ انہی معنوں میں ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ وی آئی پیز کی بیواؤں سے شادی کر کے لوگوں نے شہرت کمائی ہے۔ اسلام میں بھی کچھ لوگ اس ذہن کے تھے، بات خالی شہرت کمانے کی نہ ہوتی بلکہ اس راستے سے وہ اسلام میں دخل اندازی کرتے، لہذا دروازے بند کر دیے سب کے لیے کہ ہمارے حبیب تمہاری بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، اور فرمایا ہم نے تمہاری بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ اب ہر امتی جو ہے اس کے واسطے دروازہ بند ہو گیا کہ وہ کوئی رشتہ تلاش کرے آن کے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور کیا ہم نے اس کے علاوہ کوئی دوسری حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ماں کے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہو، تو بے شک ٹھیک ہے ماں کے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہو، لیکن اگر کئی مائیں ہوں کسی کی اور راستے الگ الگ ہوں تو یہ دیکھا جائے گا ماؤں کی میجارٹی کدھر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ماں اگر ایک ہی ہے تو ٹھیک ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک آدمی کی 9 مائیں ہیں اور راستے الگ الگ چل رہی ہیں، تو اب بیٹا کیا کرے؟ دیکھے بھائی میجارٹی کدھر ہے۔ اگر 8 مائیں گھر میں بیٹھی ہیں، 1 ماں میدان میں ہے، تو میجارٹی تو گھر میں ہے۔ صلوات بھیجنے محمد یہ ہے معاملہ۔ خیر، تو ازواج رسول کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن،
وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی. اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. لو یہاں تو یہی جھگڑا ہے کہ رسول عام آدمیوں جیسے، وہ ان کی بیویوں کہہ رہے ہیں عام عورتیں جیسی نہیں ہو. جانے کیا چکر. قرآن ہے، آپ ابھی یہی رکھا ہے، نکل کے دیکھ لیجیے، کہیں دور چھوڑی جانا. یہی الماری میں رکھے ہیں قرآن. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اور دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. لیکن کنڈیشنل ہے جملہ. ان اتقیتن، اف اور بٹ جہاں لگ جائے خطرناک ہو جاتا ہے. اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو. اگر کا کیا سوال ہے؟ معبود رسول کی بیویاں ہیں، تقوی تو اختیار کریں گی. اب ہم کیا جانے، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد طریقہ بتا رہا ہے. گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نکلی نہ گھومنا. اور پھر خالی یہی نہیں کہ نکلی نہ گھومنا، بلکہ ریفرنس بھی ہے. بولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تھوڑا پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں نکلی گھوما کرتی تھی. صلوات محمد. اب اس کو ہم کیا کریں خدا کی قسم کہ اس آیت کے بعد بار بار نہ جانے کیوں دماغ میں جنگ احد یاد آ جاتی. اس لیے کہ جو لوگ آئے تھے وہ دور جاہلیتی کے نمائندے تھے. جو آئے تھے وہ دور جاہلیتی کے نمائندے تھے، اور وہ اسلام کی تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں اس آواز کو اور اس گیت کو اور اس ڈھولک کی تھاپ کو، جہاں یہ گیت گایا جا رہا تھا کہ نحن بناتے تاریخ نمشی علی نمارق. مجھے وہ دہرانا نہیں ہے، پڑھ چکا ہوں کبھی، بڑے زور و شور سے پڑھ چکا ہوں کہ وہ حد میں جو آئی تھیں یزید کی دادی، نمائندہ دور جاہلیت، یہی گا رہی تھی کہ نحن بناتے تاریخ نمشی علی نمارق، ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں، ہم مخمل کے فرش پر چلنے والی ہیں. یہ گیت جنگ احد میں گایا جا رہا تھا. جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی تھی. جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ گیت اس وقت گایا جا رہا تھا جنگ احد میں. پھر سن 36 ہجری میں، سن 3 ہجری اور 36 ہجری میں 33 برس کا حساب ہے. 33 برس کے بعد مدینے کی گلیوں نے پھر ایک گیت سنا. یہ گیت تو سب کو یاد ہے، وہ گیت تاریخ نے چھپایا ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے تاریخ میں، کہ جب مولا کائنات جنگ جمل کے لیے چلے ہیں تو بصرے سے 1 منزل پہلے رک گئے اور وہاں جا کے صلح کا پیغام بھیجا کہ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، تلوار کیوں چلے. نہایت شائستہ لہجے میں، نہایت نرم انداز میں، نہایت مشفقانہ طریقے پر مولا علی کا پیغام بڑے مشفقانہ اور بڑے نرم لب و لہجے میں تھا. دشمن مزاج حیدر کرار کی نرمی کو کمزوری سمجھا، مشفقانہ لہجے کو
قلب کی دھڑکن اور میدان جنگ سے دہشت پر محمول کیا گیا اور ایک خط مدینے بھیجا گیا، ایک گھر میں اپنی ہی کسی سہیلی کو، اور اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ علی بصرے سے ایک منزل پہلے رک گئے ہیں اور کانپ رہے ہیں ہمارا سامنا کرتے ہوئے، اور علی کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آگے بڑھیں گے تو ہمارا لشکر انہیں کاٹ ڈالے گا، اور اگر پیچھے ہٹیں گے تو ان کے لشکر والے انہیں مار ڈالیں گے۔ سنیے، یہ خط پہنچا، یہ مسجد النبی کے گوشے کے گھر میں پڑھا گیا۔ اب یہ سب کیا ہے کچھ میں بتاؤں، کچھ تاریخ سے پوچھیے گا، سب کچھ میں نہیں بتاؤں گا۔ عرب کے مزاج میں شاعری رچی بسی تھی، بہت تیز شعر کہتے تھے، بہت جلدی شعر کہتے تھے، بہت خوب شعر کہتے تھے، یہ ان کی خاص صفت تھی ہمیشہ سے۔ اس خط کے مضمون کے اوپر گیت لکھا گیا، اس خط کے مضمون کے اوپر ایک گیت مرتب ہوا، وہ تاریخ میں ہے، میں نے بھی رکھ لیا ہے، سنا دوں۔ گیت یہ ہے کہ مل خبر علی فی السفر کل فرس الاشقر ان اقبلا نہر و ان ادبرا سحر۔ یہ ہے گیت، یہ اس کے بول ہیں، اس پر دھن سیٹ ہوئی، یہ گیت گانے والیوں کو دیا گیا کہ گاؤ۔ سمجھ تو گئے آپ، پھر بھی بچوں کے لیے ٹرانسلیشن کر دوں۔ مل خبر جیسے پوچھنے والا کسی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا خبر ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ علی فی السفر، خبر یہ ہے کہ علی سفر میں ہے، اور ان کی مثال ایک ایسے رہوار کسی ہے، گھبرائے ہوئے رہوار کسی، کہ ان اقبل نہر، اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کو نہر کیا جاتا ہے، سینے پر نیزہ پڑتا ہے اس کے، وہ ان ادبر سحر، اگر پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ گیت شروع ہوا اور ذرا دیر نہ گزری تھی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا اور جناب ام کلثوم داخل ہوئیں، اور ان کے جاتے ہی گانے والیوں کے ہاتھ سے ڈھولک چھوٹ پڑا اور زبانیں بند ہو گئیں، اور انہوں نے کھڑے ہو کے عجب جملہ کہا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تم گیت گا رہی ہو۔ خدا کی قسم، یہ صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی ہے، جملے میں کیا نشتریت ہے، کیا اس جملے میں بلاغت ہے اور کیا نشتریت ہے اس میں، کیا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تم گیت گا رہی ہو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اس لڑائی کا انجام بھی اس لڑائی سے مختلف نہیں ہوگا۔ اتنا فرما کے بی بی واپس چلی آئیں اور محفل درہم برہم ہو گئی اور دل گھنٹوں کانپتے دھڑکتے رہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھر سے باہر نہ نکلنا جاہلیت کے زمانے کی طرح۔ اور اس کے بعد آگے آیتیں ہیں جو پڑھیے آپ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں دونا ثواب، بے شک ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کس گھرانے کی ہیں، کون ہے، کس کی روجہ ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن چپ نہیں ہوتا، کہتا ہوگا غلطی کرو گی تو دونا عذاب۔ ہاں معبود، عذاب کی کیا بات ہے؟ ان کی خطا اجتہادی ہوگی، خطا اجتہادی میں عذاب کب ہوتا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیے عدالت پروردگار واضح ہو رہی ہے کہ اگر دونا ثواب ملے کسی کو نیکی پر تو پھر عذاب بھی دونا ہونا چاہیے غلطی پر۔
کی تعریف زیادہ ہے، پھر ان کے ساتھ فرق بھی ان کی زیادہ ہونا چاہیے، ان کی دیکھ بھال بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ اگر غلطی کرو گی تو دونا عذاب۔ تو یہ آیتیں خود ہی بتا رہی ہیں کہ دونوں طرح کے کیریکٹر ہیں، ان کا نہیں، دونوں طرح کے آپ کیوں سوچتے ہیں؟ یہ تو قرآن کا انداز بیان ہے، قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ غلط ہیں۔ اگر غلط ہوں، اگر میں کیا کہوں، اگر میں کیا کہوں، اگر غلط ہوں ٹھیک نہ ہوں، ہم نے جو سوچا ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم نے واپس لیتے ہیں اپنے، سب اچھی ہے۔ اور کچھ قرآن میں ہے یا ختم ہو گئی بات؟ ان کا نہیں، سورہ تحریم میں بھی کچھ آیتیں ہیں، سورہ تحریم۔ اے نبی، تم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے؟ یہ کیسی آیت ہے؟ اور اس کے بعد اب ہمیں معلوم نہیں، اس لیے قرآن نے جہاں نام نہیں لیا، ہم کون نام لینے والے؟ لیکن ہاں ایسے لقد فقط قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ کوئی دو ایسی ضرور ہیں، اب یہ ہمیں نہیں معلوم کون دو ہیں۔ ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری فہرست ازواج میں ان دو میں خدیجہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا حضور، جہاں جہاں قرآن میں ذکر ازواج ہے، یا تثنیہ کے صیغے میں ہے یا جمع کے صیغے میں، تثنیہ عربی زبان کی خاص چیز ہے، دوسری لینگویجز میں نہیں ہے، اردو میں انگریزی میں نہیں ہے، دو کے واسطے، ہوا ہما ہم، کا کما کم، یہ ہے عربی۔ دو کے لیے صیغہ الگ ہے ان کے پاس، دو سے زیادہ کے لیے الگ ہے، ایک کے لیے واحد، اردو ہو انگریزی ہو جو بھی زبانیں ہو، ایک کے آگے سے جمع ہے، ایک واحد اور دو سے جمع، 1 بک اور 2 بکس، اور 2 سے لے کے 2 ملین تک بکس چلے گا، سب اس لگے گا۔ ایک کتاب اور 2 کتابیں، اب کتابیں جو ہیں وہ 200 کتابیں، 2 لاکھ کتابیں، 2 کروڑ کتابیں، 2 ملین کتابیں، 2 بلین کتابیں، وہ جمع بھی چلی جائے گی۔ اردو ہر زبان میں ایسا ہی، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ کتاب، کتابین، کتب، مثلا ایک کتاب، 2 کتابیں اور 2 سے آگے پھر، یہ تثنیہ کہلاتا ہے عربی میں۔ قرآن نے جہاں بھی ازواج کا ذکر کیا ہے، یا کما ہے یا کننا ہے، یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، یعنی یا 2 کو ایڈریس کیا ہے یا 2 سے زیادہ کو ایڈریس کیا ہے۔ خدیجہ اپنے زمانے میں اکیلی رہی، خدیجہ اپنے زمانے میں اکیلی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دنوں حضور کے ساتھ رہی، اس طرح مرضی پروردگار کی تصویر بنی رہی کہ قرآن کو بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ہر تاریخ کا اتفاق ہے کہ خدیجہ اپنے زمانے میں جب تک بیوی حیات رہی، حضور نے دوسرا نہیں فرمایا۔ اس کے بعد
متعدد ہوئے وہ سب تاریخ میں ہیں، لیکن جب تک بی بی خدیجہ حیات نہیں اس وقت تک حضور نے کوئی دوسرا نہیں۔ تو اب جہاں پر اگر کہیں ایک بھی اور کر لیتے غضب ہو جاتا، خدا کی قسم غضب ہو جاتا۔ یہ مفسرین اسلام کہتے وہ خدیجہ ان کی ساتھ والی مراد ہے، تم دونوں کے دل ٹہلے ہو گئے۔ بہرحال مزاج قرآن اور آیات کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قابل تعریف کردار بھی ہیں اور ناقابل تعریف کردار بھی ہیں، یعنی مطلب دونوں ہی طرح کی زندگی ہے، اچھی بھی اور ایسی بھی جس میں قرآن کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت پڑے۔ یہ دوسرا گروہ ہے رہبری کے بعد۔ اب تیسرا گروہ اہل بیت کا گروہ ہے۔ قرآن ان کا بھی کیریکٹر بیان فرما دے، ہم مشتاق ہیں ان کا بھی کیریکٹر سننے کے لیے، اہل بیت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک آیت ملی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہت عمدہ آیت ہے، پاکیزگی و طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر گندگی دور رہے، ویسے پاک رہیں جو پاک رہنے کا حق ہے۔ بہت عمدہ، واہ۔ اور بھی کچھ ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ آیت ہے۔ کہہ دیجیے کہ کچھ نہیں چاہتا، صرف اہل بیت کی ذوی القربى کی محبت چاہتا ہوں۔ بہت عمدہ ہے۔ اور بھی کچھ ہے، کاجیاں ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ بہت عمدہ آیت ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اور کچھ ہے، ان کہاں ہے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نذروں کو وفا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیلی بھی ہے، یعنی قیامت کا دن، اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین و یتیم و اسیر کو۔ یہ بھی تعریفی معلوم ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو قابل اعتراض بات بیان کی گئی ہے، ایسی بات ہے۔ اور کچھ ہیں، کہاں اور بھی ہیں، کچھ ہو اور بتائیے۔ والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں علل اعلان اور چھپا کے، دن میں اور رات میں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے اوپر ہے، خدا دے گا ان کا اجر، ہم آپ حساب نہیں کر سکتے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ ہاں، ورنہ اگر یہ آیت کا ٹکڑا نہ ہوتا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو 4 درہم میں قرآن کی آیت آپ بھی خرید لیتے۔ 1 درہم دن میں دے دیتے، 1 رات میں، 1 چھپا کے، 1 علل اعلان آ جاتی ہے۔ اچھا سستا قرآن کے 4 درہم میں خرید لیں آپ، 1 آیت 4 درہم میں خرید لیں، اتنا سستا نہیں ہے۔ ہم نے آگے قید لگا دی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اب ایسے ہو جائیے کہ نہ خوف ہو نہ حزن، تو بسم اللہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور کچھ کہاں ہے؟ والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہی ہے۔ اور کچھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہاں تک تو ہر ایک ساتھ چلا، ہم بھی، اور وہ پوری بھیڑ چل رہی ہے، پوری ملت چل رہی ہے، وہ ہم راکعون، سب تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک تو پوری امت ساتھ ہے، ایک جملے سب کو کاٹ دیا، وہ ہم راکعون، اور وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ بجائیے سب اپنے گھر جائیے، خدا حافظ۔ یہ ہے معاملہ۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں ان کو ٹوکا گیا ہو، روکا گیا ہو، ڈانٹا گیا ہو، خدا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہو،
کنڈیشنل کوئی جملہ ہو کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں تو یہ ہوگا؟ تو نہیں، ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو اب یہ بات ہماری سمجھ میں قرآن کی اسٹڈی سے آئی کہ صحابہ کرام بہت اچھے ہیں، مگر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھے نہیں ہیں۔ ازواج پاک کی کیا تعریف ہو، مگر بعض لوگوں کی بعضی باتوں پر مزاج قرآن برہم بھی ہوا۔ تو ہم 1400 برس بعد والے اس جھگڑے میں کہاں پڑیں کہ آپ اچھے آپ خراب، اور ہمیں پتہ کیسے لگے کون اچھا کون خراب؟ ہم کیا جانے کہ کس بات پر خدا کس سے برہم ہو گیا، اور ہم کہاں ڈھونڈنے کہ وہ دو کون؟ یہ سب چکر میں ہم پڑیں گے تو ہماری زندگی بھی حقارت ہو جائے گی اور صراط مستقیم بھی نہ ملے گی۔ لہذا ہمیں اسی طبقے کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کی قرآن نے تعریف ہی تعریف کی ہے، کبھی مذمت نہیں کی ہے۔ اسی لیے ہم در اہل بیت پہ آ گئے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی طہارت کا بھی قرآن نے اعلان کیا ہے، جن کی محبت کا بھی قرآن نے اعلان کیا ہے، جن کی صداقت کا بھی قرآن نے اعلان کیا ہے، جن کی سخاوت کا بھی قرآن نے اعلان کیا ہے۔ یا قرآن میں خلاف اہل بیت آیت دکھاؤ اور یا دامن اہل بیت سے لپٹ کے رہبری مانگو۔ صلوات محمد۔ اب سرکار بات واضح ہوئی کہ ہم نہ کسی ذاتی عداوت یا محبت کی بنیاد پر، نہ کسی اختلاف کی بنیاد پر، نہ کسی ضد کی بنیاد پر، نہ کوئی فتنہ فساد کی بنیاد پر، یہ سب کچھ استغفر اللہ، مذہب میں ان سب باتوں کا دخل کہا۔ صرف چونکہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ صراط مستقیم کی تلاش کرو، لہذا ہم تلاش صراط مستقیم میں در اہل بیت کے اوپر آئے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے میاں کہ ایک چیز ہوتی ہے تجربہ۔ تجربہ، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں آئے ہو تو یہ دھندا کرو، اور دوسرے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نقصان اٹھا جاؤ گے، یہ والا کاروبار کرو۔ تو اب ہم نے ایک کی بات مانی اور ایک کی بات نہیں مانی، اور دوسرا کہہ رہا تھا اس میں نقصان اٹھاؤ گے، دیکھو یہ نہ کرو، پریشان ہو جاؤ گے، اور زبردست گھاٹا ہوا ہمیں۔ تو ٹھیک ہے، جب ہم آئے تھے اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ زیادہ تجربے کار ہیں، ان کی بات صحیح ہوگی، لیکن تجربے نے یہ بتایا کہ جو صاحب مخالفت کر رہے تھے وہ زیادہ سمجھدار تھے۔ تو اب تو مل کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ صحیح مشورہ دے رہے تھے، غلطی ہماری تھی کہ آپ کی بات نہیں مانی جی، اور گھاٹا بھی اٹھایا اور دکان بھی گئی اور پریشانی بھی ہوئی، پھر بھی ضد تو اڑے ہوئے کہ نہیں بات وہی صحیح کر رہے ہیں۔ یہ کون سی قسم ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ بھائی جب آئے تھے نئے نئے تو ٹھیک ہے، ان کی بات صحیح کہ ان کی بات صحیح، ہم نے ایک کی بات کو صحیح سمجھ کے غلط مانی، مگر چلو مان لی۔ اس کے بعد گھاٹا اٹھایا، اب جب گھاٹا اٹھا لیا اب تو آنکھیں کھولے جی، اب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اور جو کہہ رہا تھا دیکھو یہ انجام ہوگا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ گے، اس چکر میں نہ پڑنا، اب بھی ان سے خفا۔ یہ تو ہم کو کوسا کرتے ہی تھے، یہ تو کہتے ہی تھے کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ گے۔ ابھی بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے ہی دن انہوں نے ہمیں آتے ہی نصیحت کر دی تھی کہ یہ کام کر کے پریشان ہو گئے، ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا۔ ایسے کھڑی سے انہوں نے کہہ دیا، دیکھیے اس نوبت کو آ گئے۔
یہ تو بڑی زبردستی ہے. عالم اسلام میں کس گھر سے رہبری لی جائے، بس آج کی تقریر کا آخری جملہ اور انشاءاللہ کل وضاحت ہوگی اس کی کہ مسلک اہل بیت کیا ہے. اس لیے کہ 1400 برس گزر گئے ہیں، 1400 برس گزر گئے ہیں، مگر آج بھی عداوت کا یہ عالم ہے کہ اب بھی 91 میں بھی یہ چھپ رہا ہے کہ مسلک جعفری خلاف قرآن و سنت ہے. اب بھی یہ چھپ رہا ہے کہ مسلک جعفری خلاف قرآن و سنت ہے. تو اب کل ہم آپ کو سنائیں گے کہ قرآن کیا ہے اور سنت کیا ہے. آج تو بہت گزر گیا. تحریر رکھی ہے میرے پاس صاحب، چھپی ہوئی، آپ کی لکھی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی کہ مسلک جعفری خلاف قرآن و سنت. سب جانے کون سا قرآن ہے تو کون سی سنت جس کے خلاف ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بڑی سنجیدہ اور بڑی پالشڈ باتیں کرتے ہیں، تو کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عالم اسلام میں یہ تماشا کب تک ہوتا رہے گا اور یہ کھیل کب تک کھیلا جاتا رہے گا ہمارے خلاف، محض دلازاری کرنے کے لیے اور محض ایذا رسانی کے واسطے اور محض اس بنیاد کے اوپر کہ کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے یا نیومریکل اسٹرینتھ اس کی زیادہ ہے، عددی قوت زیادہ ہے. اور یہ کون سی ناانصافی ہے. بہرحال انشاءاللہ عرض کروں گا آگے، اس لیے کہ اس کا لوگوں کو بڑا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کی طرح شیعہ بھی اسلام سے خارج کیے جائیں، جیسے ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں جو خارج کریں گے، جیسے ہم آپ کے گھر میں رہتے ہیں جو آپ ہمیں نکالیں گے. خیر یہ سب آگے کے مضمون ہیں، آج کے نہیں ہیں. آج تو صرف اتنا، کل عرض کروں گا مسئلہ کہ اہل بیت کیا ہے اور ہم فقہ جعفری پر عمل کرنے والے خلاف قرآن و سنت ہیں کہ مطابق قرآن و سنت. لیکن آج تو بس اتنا کہ ایک دفعہ کے تجربے کے بعد تو سمجھ میں آ جائے. رسول کے بعد 2 لائنیں بنی، صراط مستقیم، ہر ایک نے اپنے راستے کو صراط مستقیم کہا. ایک گروہ وہ تھا جو امامت کے وسیلے سے آگے بڑھا، انہوں نے کہا یہ صراط مستقیم. ایک گروہ وہ تھا جو خلافت کے وسیلے سے آگے بڑھا، اس نے کہا یہ صراط مستقیم. اس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں، بچے کو معلوم ہے یہ بات. 2 لائنیں چلیں، ایک امامت کے وسیلے سے، ایک خلافت کے وسیلے سے. امامت کے وسیلے سے جو لائن چلی اس کو راستے میں حسین ملے، خلافت کے وسیلے سے جو لائن چلی اس کو راستے میں یزید ملا. اب تو سمجھ لو کون صراط مستقیم ہے. لیکن یزید سے ملاقات کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ایجنٹ ہیں جو صراط سے بہکانے آئے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں. ورنہ اب تو سامنے کی بات ہے کہ میدان میں ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف یزید کا لشکر ہے. اب سمجھ لو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے اب یہ قیامت تک نہیں سمجھ میں آ سکتا. اور سمجھ میں آنے والی بات بھی میاں یہ ہے کہ سمجھ میں اس کی آتا ہے جو سمجھنا چاہے، اور جو اس لیے بیٹھا ہو کہ ہمیں تو مخالفت کرنا ہے تو ہر حال میں مخالفت کرے. نہ ابو جہل کی سمجھ میں آیا نہ ابو لہب کی سمجھ میں آیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ ابو جہل ابو لہب کی سمجھ میں نہیں آیا، خوب سمجھ میں آ گیا تھا کہ رسول کا مسلک حق ہے، لیکن اپنی ضد پر قائم. ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں خوب آ گیا تھا لیکن اپنی ضد پر اپنے مسلک پر قائم رہے کہ جو کہہ دیا اس سے نہ بدلے. ویسے حق و باطل ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک نکلا پورے میدان میں سچا.
اور ایک نے نکل کے سب کے چہرے سے نقاب نوچ لی. رات بھر ٹہلتا رہا اپنے خیمے میں. التش کی آوازیں اس کو تڑپاتی رہی. چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا اضطراب میں. اور سویرا ہوا تو ایک شخص مہاجر ابن اوس یزید کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا صبح عاشور کہ ہر کانپ رہا ہے, تھر تھر کانپ رہا ہے بڑا. تو کہتا ہے میں اس کے پاس سے گزرا اور میں نے کہا ہر کیا حال ہے تیرا؟ اس لشکر میں تیرے پائے کا کوئی آدمی مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یزید کے لشکر کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, کوئی دوسرا نام نہ لیتا, اس لیے کہ تیرے برابر کا اس لشکر میں ایک بھی نہیں. اور اس کے علاوہ میں نے تو تجھے لڑائیوں کے دنوں میں اس کے پہلے دیکھا ہے. جو اس کے جملے ہیں کہ لڑائیوں کے دن تو تو شیروں کا شیر لگتا ہے, لڑائی کے دن تو تو شیروں کا شیر دکھائی دیتا ہے. آج ہاتھ پیروں میں کپکپی, چہرے پر زردی, کیا ہے؟ کیا بنی ہاشم کی تلوار کا خوف جھلک دیا؟ کیا بات کرتا ہے, سپاہی سر بیچ کے نوکری کرتا ہے فوج میں. بہت بہت کی بات نہیں, میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. وہ ادھر چلا گیا مہاجر ابن اوس, ادھر بیٹے کو دیکھا, کہ کیا ارادے ہیں؟ نے کہا بابا وہی جو آپ کے ارادے ہیں. کافی دیر نہ کر, دیر نہ کر. باپ بیٹے نے گھوڑے چمکائے, یزید کے لشکر کے حدود سے باہر نکلے, حسین کی لشکرگاہ کے حدود میں پہنچے, سر جھکایا, منہ چھپایا. حسین قریب آئے تو قدموں پر سر رکھا, کہا حلی توبہ. یہ صبح عاشور جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو دشمن کی اخلاقی شکست ہوئی ہے, یہ عجیب و غریب شکست ہوئی ہے. خدا کی طرف دریا کی طرف سے پیاسوں کی طرف آیا ہے, لاکھوں کی طرف سے 72 کی طرف آیا ہے. بادشاہت و دولت کی طرف سے وہاں آیا ہے جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی. حلی توبہ, مولا میرے لیے بھی توبہ ہے. اور دیکھیے آنے والا کس طرح آیا ہے, باطل سے ہر ناتا توڑ کے آیا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ تو امام علی مقام و کرم ہے, معاف کر دیا. لیکن اگر حسین کہتے نہیں دوں گا تجھے توبہ, تو جو لشکروں کے سامنے حسین کے پیروں پر سر رکھ چکا ہو, کیا یزید کا لشکر واپس جا کے اس کو ایکسپٹ کر لیتا؟ کیا دنیا کا کوئی ملٹری قانون عدالت اجازت دیتا ہے اس کی کہ ایسا آدمی واپس پھر پلٹ کے آن کے لشکر میں اپنی پوسٹ سنبھال لے؟ کیا اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتا تو لشکر والے راستہ دے دیتے؟ یہ صبح قیامت تک کا سبق تھا کہ اگر معافی مانگنا ہے تو پہلے شرائط طے کر کے نہیں ملتی ہے. سارے رشتے توڑ کے آؤ, پھر دیکھو کرم کا دروازہ کیسا کھلتا ہے. اور عزیزوں, حسین نے عجب انداز سے معاف کیا. وہ سر جھکائے ہے پیروں میں, کہتے ہیں حلی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میرے لیے توبہ ہے. اور دیکھ کس انداز سے توبہ ملی ہے کہ پیروں پر رکھا ہوا سر اٹھا کے سینے سے لگا لیا. میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. اور خالی معاف نہیں کیا بلکہ مصلحتاً اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک ضرب لگائی تھی اس کو 9 دن پہلے, اس کا بھی اندمال کیا. اس نے پہلی محرم کو لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا تھا, جھڑک دیا تھا, سکرت قومک ما ترید,
تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا ارادہ ہے؟ تو کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا پورے عرب میں کوئی بھی کہتا یہی جواب دیتا سوائے آپ کے، بس ایک آدمی ہے پوری دنیا میں آپ کہ جس کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکتا ہوں. کوئی کہتا یہی جواب دیتا پلٹ کے. کیا آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ مذہب کے دائرے میں نہ ڈھونڈیے آپ، یہ سائیکالوجیکل شاک ہے. اس کے دماغ میں سوئے ہوئے عظمت اہل بیت کے خیال کو بیدار کیا تھا حسین نے، اس کو دماغی شاک لگا کے. یہی چیز حر کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی کہ وہ کانپ رہا ہے ماں کا نام سن کے اپنی، اور کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کہتا یہی جواب دیتا، بس اکیلے دنیا بھر میں آپ ایسے ہیں کہ جس کی ماں کو سوائے درود و سلام کے دوسرا لفظ سے نہیں آتی ہے. بس پوری دنیا میں، پوری خلق خدا میں اکیلے آپ ایسے آدمی ہیں کہ جس کو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. دیکھا آپ نے اس عظمت اہل بیت کا سویا ہوا خیال جاگ اٹھا تو دل کو اس کے سب تو آئی. حالانکہ اسی کے نتیجے میں وہ آیا اور وہی خیال ابھر کے سطح پر آیا جو اس کو لے کے آیا. لیکن وہاں سب کے سامنے کہا تھا سکرت کا موت، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو خدا کی قسم کریم آقا نے جب معافی دی تو اس زخم پر بھی مرہم رکھ دیے. یہ تو آپ سنتے ہیں کہ اس کا سر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا کیا؟ کہا تیری ماں نے تیرا نام حر صحیح رکھا. حر کے معنی تو جانتے ہی ہیں آپ، آزاد. حر کے معنی ہیں آزاد. کہا تیری ماں نے تیرا حر نام صحیح رکھا. لشکر یزید سے آزاد تھا حسین کے پاس آ کے. اور اب جو بارش الطاف و کرم شروع ہوئی، کہتا مولا مولا اجازت دیجیے مرنے کی، بیٹے کو لایا ہوں پہلے سے. کسی نے کہا اپنے سامنے اپنے بیٹے کو؟ کہا ہاں ہاں ہاں، میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں جوان کا داغ کیسا ہوتا ہے. میں بھی تو دیکھوں جوان کا داغ کیسا ہوتا ہے. اور جب بیٹا زخموں سے چور ہو کے گرا اور باپ پہنچا تو حسین نے میت اٹھانے نہ دی. کہا تیرے بیٹے کی میت ہم لے جائیں گے. میں کہوں گا حر عصر عاشور کو آنا، کہنا مولا آپ ہی تو سویرے کہہ رہے تھے کہ باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. اور خدا کی قسم بس ایک جملہ آخری مجلس تمام ہو رہی ہے، سن لیجیے کہ دستور گھرانے کا نہ بدلنے دیا حسین نے. عاشور کے دن بھی ہر نئے آنے والے کو اس گھر سے تحفہ ملتا ہے، ہر نئے آنے والے کو تحفہ ملتا ہے. یہ اہل بیت کے گھر کا چلن ہے، جو آیا کچھ لے کے گیا، خالی ہاتھ گئے ہی نہیں. اور کو کیا ملے جو فائدہ ہو. اگر کوئی ایسا تحفہ مجھے دے دے جس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو، بھاری پڑ جائے، مجھے کیا فائدہ. کیا تحفہ ایسا ہونا چاہیے جس کی قدر بھی ہو، جس کی ضرورت بھی ہو، جس کو پا کے آدمی خوش بھی ہو. آنے والے حر کو اگر حسین درہم و دینار دیتے، وہ شہادت کو جا رہا ہے، درہم دینار کیا کرے. کپڑا دے دیتے، کوئی جائیداد کہتے ہم نے تجھے دے دی. جو جنت کا رخ کیا ہے وہ کیا لے گا. پانی میسر نہیں ہے جو ایک گھوٹ پانی پلا دے، کھانا ہے نہیں جو 2 لقمے کھانا کھلا دے. لیکن دستور گھر کا یہی ہے کہ جاتے وقت تحفہ ضرور دیا جاتا ہے. صدقے ہو جائیے حسین پر، جب جانے لگا تو رومال فاطمہ کا تحفہ دے دیا. اللہ اللہ کیا کہنا حر تیرے نصیب کا. حسین نے وہ تحفہ دیا جس کو صبح قیامت تک ناز کرتا رہے گا. جب دنیا سے جانے لگا تو رومال فاطمہ سر پر باندھ کے کہا حر حسین کی طرف سے یہ تحفہ لیتا جا، اب صبح قیامت تک رومال فاطمہ کے حوالے سے تو فخر کرتا رہے گا پوری کائنات پر. میں کہوں گا اے حر کے سر پر رومال فاطمہ باندھنے والے، تیرا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، بہن کے سر پر چادر بھی نہیں جو بھائی کے لاشے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.